جنوبی کوریا وہ ملک ہے جس کی تاریخ پاکستان سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ پاکستان ضیاء کی آمریت برداشت کر رہا تھا، اس وقت جنوبی کوریا کے عوام میجر جنرل چن وون کی آمریت برداشت کر رہے تھے۔ سیاستدان اگر باز میر ہوں تو ملک میں جمہوریت کی حفاظت کتنی طاقت سے کی جا سکتی ہے، جنوبی کوریا نے یہ ثابت کر دیا۔ ہمارے لیے تو یہ سب خواب ہی لگتا ہے۔ فی الحال سیاستدان اتنے لالچی ہیں، ہر کوئی برش اور پالش پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، کب بوٹ آ گیا ہے اور وہ پالش کر کے اپنی نوکری پکی کریں۔ حل ایک ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں فہیم احمد۔ پارلیمنٹ اگر مضبوط ہو، عوام اگر جاگ رہی ہو اور سیاستدان اگر باز میر ہوں تو ملک میں جمہوریت کی حفاظت کتنی طاقت سے کی جا سکتی ہے، جنوبی کوریا نے یہ ثابت کر دیا۔ جنوبی کوریا وہ ملک ہے جس کی تاریخ پاکستان سے زیادہ مختلف نہیں ہے، لیکن کیسے جنوبی کوریا نے آمریت سے جان چھڑا کر جمہوریت کی طرف سفر کیا اور پاکستان آج بھی حقیقی جمہوریت سے کیوں دور ہے، اسی حوالے سے آج بات کریں گے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، جبکہ کوریا 1945 میں آزاد ہوا، لیکن اس نے خود کو 15 اگست 1948 کو ریپبلک آف کوریا ڈکلیئر کیا۔ اس کے بعد ایک طویل فہرست ہے جنوبی کوریا پر مارشل لاء نافذ کیے جانے کی، لیکن کل سے پہلے جو آخری مارشل لاء تھا وہ 1979 میں لگایا گیا تھا، یعنی جس وقت پاکستان ضیاء کی آمریت برداشت کر رہا تھا، اس وقت جنوبی کوریا کے عوام میجر جنرل چن وون کی آمریت برداشت کر رہے تھے۔ لیکن پاکستان میں عوامی موومنٹ کے باوجود پاکستانیوں کی جو جان ہے مارشل لاء سے ایک طیارہ حادثے کی وجہ سے چھٹی، جبکہ میجر جنرل چن وون سے جنوبی کوریا کے عوام کی جان ایک عوامی تحریک سے چھٹی۔ اس کے بعد اس موجودہ کوشش تک جنوبی کوریا میں مارشل لاء لگانے کی جرت نہیں ہو سکی کسی کو، لیکن پاکستان میں اس کے بعد بھی ایک اعلانیہ اور کئی غیر اعلانیہ مارشل لاء سامنے آئے ہیں۔ جنوبی کوریا میں ایسا کیا ہوا کہ وہاں دوبارہ کوئی مارشل لاء کامیاب نہیں ہو سکا اور پاکستان میں ہو گیا؟ اس کی ایک سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ عوام کے ساتھ ساتھ وہاں کے سیاستدانوں نے بھی سوچ لیا کہ اب مارشل لاء نہیں لگانے دیا جائے گا۔ ان میں سے کسی نے عوام کے سامنے جمہوریت کے نعرے اور چھپ چھپ کر بوٹ پالش نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے جمہوری طور پر منتخب لیڈر کو بھی اس بار غیر جمہوری کام نہیں کرنے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کل صرف چند گھنٹوں میں ہی موجودہ صدر کو مارشل لاء ہٹانا پڑا۔ جنوبی کوریا کے صدر کی جانب سے مارشل لاء لگانے کی جو وجوہات بتائی گئیں وہ نسبتاً وہی تھیں جو پاکستان میں بتائی جاتی رہی ہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر نے کہا کہ ریاست مخالف قوتوں اور شمالی کوریا کے خطرے کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مارشل لاء لگایا جائے، لیکن اصل مسئلہ یہ خطرات نہیں تھے بلکہ ان کی اپنی سیاسی مشکلات تھیں۔ ان کی پارلیمنٹ کے اندر سٹرینتھ ختم ہو گئی تھی، سیاسی طور پر وہ انتہائی غیر مقبول ہو چکے تھے۔ صدر یون نے یہ مارشل لاء ایک آخری پتے کے طور پر لگایا تھا، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شروع میں تو تمام ریاستی اداروں نے ان کے احکامات پر عمل کرنا شروع بھی کر دیا تھا، لیکن پھر عوام ڈٹ گئے اور خاص طور پر جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ اس فیصلے کے خلاف ڈٹ گئیں۔ انہوں نے بھرپور طریقے سے مزاحمت کی۔ جنوبی کوریا کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے اعلان کیا کہ قانون ساز عوام کے ساتھ مل کر جمہوریت کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے پولیس اور فوجی اہلکاروں سے کہا کہ وہ گراؤنڈ سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن انہوں نے یہ مطالبہ نہیں مانا۔ اس کے باوجود ارکین پارلیمنٹ جان پر کھیل کر پارلیمنٹ پہنچے، انہوں نے اس اقدام کے خلاف ووٹنگ کی، یہاں تک کہ 18 ارکین ایسے تھے جو تھے تو صدر یون کی پارٹی کے، لیکن انہوں نے بھی اس مارشل لاء کے خلاف ووٹ دیا۔ اس طرح کل 300 اسمبلی ممبرز میں سے 190 اراکین اسمبلی پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور ان سب نے اکثریت سے اس مارشل لاء کو مسترد کر دیا۔ جنوبی کوریا کے قانون کے تحت پارلیمنٹ اکثریتی ووٹ کے ساتھ مارشل لاء کو اٹھا سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے، اور اس طرح مجبوراً صدر یون کو مارشل لاء اٹھانا پڑا۔ یہاں پہلے تو آپ کو تعریف کرنی پڑے گی جنوبی کوریا کے نظام کی اور اداروں کی بھی، جنہوں نے پہلے تو صدر کے احکامات مانے، لیکن جیسے ہی ووٹ مارشل لاء کے خلاف پڑ گیا، غیر آئینی اقدام کی حفاظت کرنے کے بجائے انہوں نے آئین اور جمہوری فیصلے کے سامنے سرنڈر کیا، فورسز واپس چلی گئیں اور انہوں نے مزید ریزسٹ نہیں کیا، یعنی کہ اداروں نے بھی جمہوری اصولوں کی پاسداری کی۔ لیکن اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہے اور وہ صدر کو امپیچ کرنے کی طرف جا رہی ہے۔ اب سارے سینیریوں میں پاکستان کے حالات دیکھیں تو ہمارے لیے تو یہ سب خواب ہی لگتا ہے۔ فی الحال عوام سڑکوں پر نکل کر اور ووٹ دے کر اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکی ہے، لیکن سیاستدانوں کے سمجھوتے جمہوریت کو مضبوط ہونے نہیں دیتے۔ یہاں آج بھی پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہے۔ یہ سیاستدان اتنے لالچی ہیں اور اتنے نااہل ہیں کہ آج تک اپنے لیے اسپیس نہیں پیدا کر پائے۔ کبھی انہیں اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی عدلیہ سے، اور کبھی کوئی اور الزام لگا دیتے ہیں، اور آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جی جمہوریت کو تو مضبوط ہی نہیں ہونے دیا جا رہا۔ دیکھیں جنوبی کوریا نے ہم سے زیادہ آمریت برداشت کی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے سیاستدانوں نے جمہوریت کے لیے سپیس پیدا کی اور اسے مضبوط کیا، اداروں کو آئینی حدود میں رکھا۔ لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہر کوئی برش اور پالش پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کب بوٹ آ گیا ہے اور وہ پالش کر کے اپنی نوکری پکی کریں۔ تو جب یہ حالات ہوں تو ہمارے لیے تو یہ صرف خواب ہی رہے گا نا کہ جمہوریت مضبوط ہو، انسانی حقوق کی فراہمی ہو اور آئین کی پاسداری ہو۔ ان چاپلوس سیاستدانوں کے ذریعے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا حل ایک ہی ہے، یہ جو نوجوان ہیں نا ملک سے مایوس ہو کے جا رہے ہیں، وہ یہ ذمہ داری اٹھائیں
اور جمہوریت انسانیت اور آئین کی جنگ لڑے، ورنہ جو یہ تبدیلی ہے نا وہ صرف ایک خواب رہے گی۔ حقیقی جمہوریت پہ مبنی تحریک کے علاوہ اس ملک میں کبھی جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ ان سیاستدانوں پہ آپ اگر بھروسہ کریں گے اور کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمیشہ آپ کو مایوس کریں گے، کبھی یہ کسی کے پاؤں پڑ جائیں گے، کبھی کسی کے پاؤں پڑ جائیں گے، اور جو قانون سازی کریں گے وہ بھی عوام کو کمزور کرنے کے لیے کریں گے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں پروٹیسٹ، ٹرائی ٹو پروٹیسٹ پہ حملہ کیا جا رہا ہے، پروٹیسٹ نہیں کر سکتے آپ یہاں، آپ آواز نہیں اٹھا سکتے اپنے حقوق کے لیے۔ یہاں قانون سازی ایسی ہو رہی ہے کہ جو صرف اشرافیہ کو اور مخصوص طبقے کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ تو جب حالات یہ ہوں اور سیاستدان ایسے ہوں کہ جو ہمیشہ بوٹ پالش کرنے کو تیار ہوں اور اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر لیں، تو پھر کیسے جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہے؟ تو جو ایسا میں نے کہا کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک ایسی جمہوری تحریک ایسے نوجوان چلائیں جن کو کوئی لالچ نہ ہو، جن کو کوئی خرید نہ سکے، جن کے جو ضمیر ہے وہ برائے فروخت نہ ہو۔ اسی صورت میں ہم بھی ایک ایسا جمہوری نظام بنا سکتے ہیں کہ کوئی بھی غیر آئینی کام اگر ہو تو اس کے خلاف عوام اور لیڈر ڈٹ جائیں، ورنہ یہ جیسا میں نے پہلے کہا یہ ہمارے لیے خواب ہی رہے گا۔ یہی آج کا بڑا ٹاپک تھا جس حوالے سے میں نے بات کرنی تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔